الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آندھی، تیز آندھی جب چلے تو اس وقت کیا عمل، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا یہاں مخصوص دعا پڑھنی چاہیے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی؟ اس کی انشاءاللہ آج یہ جو باب صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف کے درس نمبر 4 میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اگرچہ باب ہے صلاۃ الکسوف، آندھی کا کیوں اس کو جوڑا گیا؟ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری درس آئے گا اس میں یہ ہے کہ جیسے زلزلہ آیا یا شدید آندھی آئی تو کیا اس وقت بھی وہ نماز مشروع ہے؟ تو آج انشاءاللہ تیز آندھی اگر چلے یا ہوا چلے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے یا کیا پڑھنا چاہیے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، چلیے سب سے پہلے یہ حدیث عربی عبارت ہم سنتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواہ الشافعی والطبرانی۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب بھی تیز و تند ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یوں عرض کرتے، الہی اس ہوا کو رحمت بنا، اسے عذاب نہ بنا۔ اسے شافعی اور طبرانی دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آندھی دیکھتے تھے تو آپ ڈر جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں اپنے گھٹنوں کے بل، گھٹنوں پر ٹیک لگا کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعلہا رحمتاً ولا تجعلہا عذاباً، کہ اللہ اس ہوا کو رحمت بنا، اسے عذاب نہ بنا۔ مزید اس کی وضاحت ہوگی باذن اللہ عز و جل، حدیث کی شرح جب ہم یہ کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کی تخریج، اور آج یہ اس کا سند بھی آپ کو بتایا جائے گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو حدیث اس کی تخریج امام شافعی نے کی اپنی کتاب المسند میں، مجلد 1 پیج نمبر 199 شجرہ پر دیکھیں، نظر دوڑائیں تاکہ سمجھنے میں آسان ہو کہ کس طرح یہ طریق ہے، اور پھر اس کا جو حکم بیان کیا جائے گا اس کے لیے آسان ہو۔ تو الشافعی کیا کہتے ہیں اپنی کتاب المسند میں؟ اچھا ادھر یہ دیکھیں، دو ہے اصل میں، دو، ایک مسند الشافعی میں ہے اور ایک الام میں، دونوں میں یعنی دو کتابیں ہیں، مسند الشافعی اور ایک الام ہے، سمجھ رہے؟ تو امام شافعی کی دو کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں میں روایت اس طرح کرتے ہیں، اخبرنی من لا اتہم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی مجھے انہوں نے حدیث سنائی جن پر میں تہمت یا جو ہمارے نزدیک متہم نہیں ہیں، یعنی جن کو میں متہم نہیں کرتا ہوں ان کے دین یا ان کی روایت پر، یعنی قابل اعتماد ہے، اس کا یہ معنی۔ اب بھائی اور بہنوں، کیا یہ اس طرح من لا اتہم کہہ دینا کافی ہے وہ راوی ثقہ ہے جس کا نام نہ پتہ ہو؟ کیا رائے؟ حدیث بار بار یہ اسناد اور اس کے شروط میں آیا کہ راوی کا نام جاننا اور ایسے ہی کہ وہ ثقہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں، مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں من لا اتہم، کیا اس کو کہیں گے یہ راوی ثقہ ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کا نام نہیں معلوم ہے۔ ہاں امام شافعی کہنے ہمارے نزدیک متہم نہیں ہے، یعنی یہ قابل اعتماد ہے، کسی قسم کی تہمت نہیں ہے، یعنی آدمی جھوٹا نہیں ہے، ایسے ہی حفظ میں بھی صحیح ہے، دیانت داری میں بھی صحیح ہے، یہ امام شافعی کی رائے ہے۔ لیکن کیا اب اس بنا پر کہا جائے گا وہ ثقہ ہے؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے، الاصل نہیں، الاصل اس کا نام نہیں معلوم، اور پھر اور اہل علم نے پھر کیا کہا وہ دیکھا جائے گا۔ تو المہم انہوں نے اس طرح ہی کہا، اخبرنی من لا اتہم، پھر اس کے بعد کہتے حدثنی العلاء بن راشد، اوپر والا جو اسناد کہتے ہیں العلاء بن راشد روایت کرتے ہیں، یا من لا اتہم جو ان کے شیخ ہیں وہ العلاء بن راشد سے روایت کرتے ہیں۔
آگے بڑھتے ہیں. طبرانی نے المعجم الکبیر میں مجلد 11 پیج نمبر 213 214 حدیث نمبر 11533 میں روایت کرتے ہیں طریق الحسین ابن قیس. الحسین ابن قیس کو حقیقت میں اوپر ہونا چاہیے علاء بن راشد کے برابر. اس طریق سے روایت کرتے ہیں. ایسے ہی الطبرانی کتاب الدعاء میں روایت کرتے ہیں حسن ابن عبداللہ کے طریق سے. ان کے شیخ نہیں ہے، طبرانی متاخر ہیں، 360 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی اسناد پھر وہ اوپر جا کے الحسین بن قیس اس کتاب میں ہے، اور الدعاء میں طبرانی کی کتاب میں حسن بن عبداللہ ہے. اس طرح کتنے ہو گئے اوپر ایک درجے پر؟ 3. بہت صحیح. ایک العلاء بن راشد، نمبر 2 الحسین بن قیس، اور نمبر 3 حسن بن عبداللہ. یہ تینوں پھر روایت کن سے کرتے ہیں؟ ہاں بہت صحیح، عکرمہ سے. اور عکرمہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ ابن عباس سے. پوری حدیث سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں ابن عباس ما حبت ریح قط الا جث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ، وہی حدیث جو گزر گئی ہے. وقال اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، اب تک وہی حدیث ہے. پھر اخیر میں ہے اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، کہ جب بھی آندھی، تیز آندھی چلتی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یوں عرض کرتے الہی اس ہوا کو رحمت بنا، اسے عذاب نہ بنا. پھر کہتے تھے اس کو ریاح بنا، اس کو ریح نہ بنا. اس کا معنی ریاح اور ریح میں فرق ہے. یہاں کیا ہے؟ ریح آیا، اور وہ حدیث میں کیا کہ اس کو ریاح بنا، ریاح، ریح نہ بنا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کی وضاحت ہوگی. ریاح میں رحمت ہے، عذاب نہیں ہے، اور ریح میں عذاب ہے. جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اور ابھی اس کی وضاحت ہوگی بِإِذْنِ عَزَّ وَجَلَّ. بہرحال تو پوری حدیث میں تکملہ ہے اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا. اچھا، اب سند کے اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے؟ تو یہ حدیث ضعیف بلکہ ضعیف جدا ہے. کیوں؟ کہاں کلام کہاں ہے؟ کلام کس پر ہے؟ ملا التہم پہ کلام ہے. بہت صحیح. اچھا، اگر ملا التہم پر کلام ہے بس صرف، تو باقی اگر صحیح ہوتے تو حدیث صحیح ہو جاتی یا نہیں؟ مان لے ملا التہم پہ کلام ہے، یہ الگ اس کا طریق ہے، لیکن دوسرا طریق جو طبرانی کا ہے اگر وہ طریق صحیح ہوتا ہے تو حدیث صحیح ہوتی یا نہیں؟ صحیح ہو جاتی. وہ طریق میں خلل ہے لیکن دوسرا طریق کلیئر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یا مان لے دوسرے تیسری تب بھی کوئی مسئلہ. اس کے معنی کی تینوں طریقوں میں خلل ہے کہ نہیں؟ اور طبعا عکرمہ ابن عباس یہ راستہ کلیئر ہے، یہ صحیح ہے، اس میں نہیں کلام ہے. اس کے معنی اس سے پہلے کلام ہے. جب مختصراً آپ کو بتا دیا گیا حدیث ضعیف ہے، ضعیف جدا، تو اس کے معنی یہ تینوں طریقوں میں عکرمہ سے پہلے خلل ہے. تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں. نمبر 1 جو شافعی نے کتاب الام میں روایت کی اور اپنی مسند میں جو کہتے ہیں حدثنی من لا اتہم یا اخبرنی من لا اتہم، یہ جو ہیں شافعی کے شیخ ہیں، ان کا نام ابراہیم ابن محمد ابن ابی یحییٰ ہے. الربیع بن سلیمان کہتے ہیں الشافعی جب کہتے ہیں اخبرنی من لا اتہم فإنه يريد بذلك ابراہیم ابن ابی یحییٰ، کہ جب بھی الشافعی کہتے ہیں اخبرنی من لا اتہم تو مراد ہوتا ان سے ابراہیم ابن ابی یحییٰ. اور پھر کہتے ہیں ابراہیم جو ہے متہم عند الائمہ، شافعی کہہ رہے غیر متہم ہے نا، شافعی کے علاوہ اوروں کے نزدیک متہم ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ مشکوک ہے، ان میں کلام ہے، قابل اعتماد نہیں ہے حدیث کے مسئلے میں. اگر اس کی وضاحت چاہیں تو مثلا امام مالک نے کہا جب ان سے پوچھا گیا اکان ثقہ قال لا، نہیں، ولا ثقة فی دین، اپنے دین میں بھی ثقہ نہیں، یہ اور ڈینجر ہو گیا. اچھا، عبداللہ بن احمد اپنے والد سے امام احمد سے کہتے کان قدریا معتزلا جہمیا کل بلاء فی، کہ یہ قدری تھے، معتزلی تھے، جہمی تھے، تمام جو یہ فرق باطلہ کے عقائد تھے ان کے اندر تھے، ہر بلا ان کے اندر تھا. عجیب، یعنی در اسی لیے شافعی کا کہ ملا اتہم ذرا یعنی عجیب لگتا ہے کبھی کبھی کہ اور ائمہ کی مخالفت ادھر کیے ہوئے ہیں.
اچھا ایسے ہی دوسری روایت میں امام احمد نے کہا لا یکتب حدیث ترک الناس حدیث وکان یروی حدیث منکرا لا اصل لها وکان یاخذ حدیث الناس ویضعها فی کتبه کہ ان کی حدیث لکھی نہیں جائے، لوگوں نے ان کی حدیثوں کو ترک کر دیا یا ان کی حدیث کو ترک کر دیا. یہ منکر حدیثیں روایت کرتے تھے جس کا کوئی اصل نہیں ہوتا تھا، جس کا کوئی سند نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسروں کی حدیثیں لے کر اپنی کتابوں میں بڑھا لیتے تھے. یعنی کہاں سے سنے وہ نہیں، بس لکھ لیے. اور یہ جانتے ہیں وہ تدوین کے زمانے میں اس کا بہت اہمیت رہتا ہے. یہ تھوڑی جہاں سے بھی لکھ لے، کون سی بات، سلسلہ سند کس سے سنے ہو، انہوں نے کس سے سنا، وہ ثبوت دینا ہوتا تھا. اب کہیں بھی کتابوں میں حدیث آگئی وہ لکھ کے اپنے کتاب میں بڑھا دے، اپنے کسی سند سے جوڑ دے. بہت بڑا مجرم ہے آدمی یہ. اگر ایک مرتبہ اگر ائمہ پکڑ لیں گے تو اس کے پورے حدیثوں کو چھوڑ دیں گے، تو یہ تو مشکوک ہے کہ ایسا کرتے تھے. تو اس طرح یہ جرح شدید ہے یا ہلکا ہے؟ شدید ہے. تو اسی لیے حدیث ان کا ضعیف جداً کہا جائے گا یا ضعیف بس؟ ضعیف جداً کہا جائے گا. اچھا تو یہ ہو گیا ایک. دوسرے طریق میں اب مشکوک کون ہوں گے؟ الحسین بن قیس. الحسین بن قیس الرحبی ہے، یہ بھی ضعیف جداً ہے. امام احمد نے کہا لیس حدیثہ بشیء لا اروی عنہ شیئا، ان کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، ان سے میں کچھ بھی روایت نہیں کرتا ہوں. یعنی یہ آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اسے میں روایت ہی نہیں کرتا ہوں. ایسے دوسری روایت میں متروک الحدیث کہا. متروک الحدیث موضوع کے بعد یہ آتا ہے. ایک ہوتا ہے جو حدیثیں کرتا ہے اور ایک اس کے بعد جو آتا ہے، تو شدید الضعف ہے. بہرحال ابن معین، ابو زرعہ، نسائی نے بھی ضعیف کہا، ابو حاتم نے بھی کہا ضعیف الحدیث منکر الحدیث، بخاری نے بھی کہا حدیث منکرۃ جدا ولا یکتب حدیث، مسلم نے کہا منکر الحدیث. ایک دم گئے گزرے ہیں. تو یہ یعنی دونوں یعنی ایک دم حقیقت میں ضعیف جدا ہے. تیسرا باقی حسین بن عبداللہ، تو یہ ضعیف ہے. ان تینوں میں سب سے بہتر ہے جس طرح کی تقریب میں ہے. تو اس طرح یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، بلکہ کہیے ضعیف جداً ہے. تو یہ خلاصہ کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ ضعیف جداً ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث میں جو الفاظ ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. ما حبت ریح قط. اور پھر آخری حدیث میں کیا آیا؟ اسی حدیث میں اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اے اللہ اسے ریاح بنا، اسے ریح نہ بنا. تو کیا فرق ہے ریاح اور ریح میں؟ ہاں کیا فرق ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے، اتنی بات تو سمجھ گئے ہوں گے سابقہ باتوں سے. رحمت ہے اور ریح میں عذاب. بہت صحیح، ماشاءاللہ. ریح جو آتا مفرد کا لفظ عربی میں، یہ عذاب کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. ریح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. رِيحًا صَرْصَرًا. اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا قوم عاد کو تو کیا کہا کہ ہم نے ان کی طرف ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی. تو ریح کے ذریعے اللہ نے عذاب نازل کیا. تو کیا رہا ہے یہ ریح میں عذاب ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَفِي عَادٍ اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، کہ عادیوں میں ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی. خیر و برکت سے خالی آندھی یعنی وہ عذاب والی آندھی. اور ریاح جو ہے اس میں بھلائی ہے، اس میں بارش. اللہ تعالیٰ اس کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے، جس طرح کہ فرمایا رب العزت نے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں. تو ریاح جو جمع ہے رحمت ہے، ریح مفرد عذاب ہے. اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. ایسے ہی الریاح بھلائی ہے. فرمایا رب العزت نے سورۃ الروم میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا، وہ چلاتا ہے یا وہ چلانا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. تو اس طرح کہہ سکتے ہیں ریح کا ترجمہ مختصر کیا ہے؟ مختصر ترجمہ کیا ہوگا اس طرح؟ آندھی. اور ریاح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہوا. یعنی اس طرح یہ اور تفصیل میں بیان کیا جائے کہ یہ عذاب کے لیے اور یہ رحمت کے لیے.
اچھا، ما حبت، حدیث کی طرف دیکھیں، ما حبت ریح قط، قط یہ ظرف ہے لما مضى ماضی علی النصب، جثا، جثا کا معنی اپنے گھٹنوں کے بل ٹیک لگانا، جثا علی رکبتیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل یا اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ پھر دعا مانگتے تھے، یہ مراد ہے جثا۔ اس میں کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا اور ایسے ہی التجا کرنا کہ عذاب سے بچائے۔ حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں دو اہم فائدے میں ذکر کروں گا۔ ایک فائدہ کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، اس کو صلاۃ الخوف میں ذکر کیا ہے ابن حجر، صلاۃ کس میں؟ کسوف اور خسوف میں ذکر کیا ہے ابن حجر نے، اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور آئندہ آخری جو حدیث آئے گی اس میں ہے کیا خسوف اور کسوف کے علاوہ اور نشانیوں نماز پڑھی جائے یا نہیں۔ تو پہلا فائدہ اس میں یہ ہے کہ ریح جو ہے یہ عذاب ہوتا ہے، اور ریاح جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور جب یہ آندھی دیکھی جائے یا عذاب والی آندھی دیکھی جائے یا شدید آندھی دیکھی جائے جس میں خطرہ محسوس ہو، تو بندے کو کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرے، اللہ تعالیٰ سے کیا کرے؟ دعا مانگے، اور ان دعاؤں میں سے کیا ہے؟ یہ دعا ہے کہ نہیں، اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف جدا ہے۔ لیکن کیا اس مسئلے میں اور حدیثیں آتی ہیں؟ تو بالکل اور حدیثیں آتی ہیں۔ مثلا اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جو مسلم میں ہے، تو اس میں آتا ہے، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به، کہ اللہ میں اس ہوا میں، اس آندھی میں جو خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں کہ عطا کر، اور اس کا یہ جو خیر ہے اصل کا، اس میں جو بھلائی اس کا سوال کرتا ہے، اور اس کے اندر جو بھلائی اس کا سوال میں کرتا ہوں، اور جس اچھے مقصد کے لیے ہوا بھیجی گئی ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور اس میں جو شر ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں، اور ایسے اس کے اندر یہ جو شر ہے اور اس کے اندر بھی جو شر ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں، اور ایسے ہی جو شر کے لیے بھیجی گئی ہے اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اللہ رب العزت سے کتنا شدید تھا، اور ایسے ہی کتنا ڈرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ حدیث یہ ضعیف ہے، لیکن دوسری حدیث اس مسئلے میں ہے، عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے میں نے یہ حدیث سنی، کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الریح والغیم عرف ذلك فی وجہہ، کہ جب آندھی یا ایسے ہی بادل کا دن ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دکھنے لگتا تھا، یعنی گھبرا جاتے تھے۔ اقبل و ادبر، جا رہے آ رہے، جو آدمی پریشان ہوتا کیا کرتا ہے؟ جا رہے آ رہے۔ فَإِذَا مَطَرَ السُّرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشراح صدر ہوتا، اور وہ جو کیفیت طاری ہو جاتی وہ کیفیت چلی جاتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قالت عائشہ فسألته فقال، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں عذاب نہ ہماری امت پر نازل کیا گیا ہو۔ اور پھر جب بارش دیکھتے تو کہتے تھے رحمتن، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے، یا اے اللہ اس کو رحمت بنا۔ تو اس طرح یہ حدیث، یہ جو نمبر یہ 9 اس باب صلاۃ الکسوف میں تھی، اس کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ریح اور ریاح میں فرق ہے۔ ریح سے مراد شدید آندھی جو عذاب ہوتی ہے یا عذاب بھی ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، اور ریاح جو ہے وہ اس میں خوشخبری ہے، بشارت ہے، اس میں بارش ہے، اس میں اور بھی اس کے لواقع جس سے یہ مثلا بہت سے
پودوں کو، ایسے ہی نر مادہ جو اس میں بھی ہوتے ہیں درخت میں، کھجور کے درختوں میں، اس کا تلقیح ہوتا ہے، بمعنی ہواؤں کے ذریعے وہ جو مادہ درخت ہوتا ہے وہ پھل میں تلقیح جو کہتے ہیں لقاح ہوتا ہے، جس کے وجہ سے پھر وہ پھل اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کام بھی یہ ہوائیں کرتی ہیں۔ ایسے ہی یہ ہے کہ جب ہم یہ آندھی دیکھیں تو جو مشروع حدیث دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن وہ صحیح جو حدیث اس میں مسلم کی روایت ہے کہ یہ دعا پڑھیں کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔